آداب عرض ہے جناب، اون عباس گزارش کر رہا ہوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بھائی بہت مشہور کتاب پہ آج آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہے ہیں، اور میں ایسی کتابوں کے بارے میں کہتا ہوں جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا اس نے یہ 2-4 کتابیں تو پڑھی ہیں، ان کو کچھ ریویو کرتے ہیں، اگرچہ مکمل تو کتاب کا احاطہ نہیں ہو سکتا لیکن کچھ باتیں کرتے ہیں۔ الکیمسٹ بائے پولو کیلو، دنیا کی مشہور ترین کتاب۔ مشہور ترین پہ کوئی آدمی چڑھے نہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ شاید کہیں گے یہ مشہور ترین ہے وہ مشہور ترین ہے، سرویز مختلف ہوتے رہتے ہیں، تو جس سروے میں کوئی ایک سروے تو بہرحال کبھی نہ کبھی ایسا تھا کہ جب الکیمسٹ بھی مشہور ترین کتاب تھی اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب تھی۔ لیکن اس کتاب پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں کہوں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ جو نیچے لال ہے نا، اس کو ایک مرتبہ چھو لیجئے، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، ویڈیو کو پھر لائک بھی کیجیے گا جب آخر تک دیکھیے گا اور پسند آ جائے تو، اور آپ کی سجیشنز کا میں منتظر رہوں گا۔ بھیا یہ الکیمسٹ جو ہے یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ زبردست کتاب اس وجہ سے کہ آپ ایک خاص طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ ناول ہوتا ہے، آپ کو کہانی پڑھنے کا شوق ہے آپ ناول پڑھتے ہیں۔ اچھا آپ کہتے ہیں بھی ناول تو ویسٹیج آف ٹائم ہے، کیا ہر وقت آدمی خیالی پلاؤ پکاتا رہے، کہانیوں میں لگا رہے، آپ پھر کیا کرتے ہیں، آپ سیلف ہیلپ کانٹینٹ پڑھتے ہیں، مجھے پتہ چلے کہ میں اپنی میموری کو امپروو کیسے کر سکتا ہوں، یا کوئی ایسا ناول ہو، کوئی ایسی کتاب ہو جو مجھے موٹیویٹ کر سکے کہ زندگی میں کچھ کرنے پہ، یا کوئی ایسی کتاب ہو جو مجھے بتا سکے کہ میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہوں تو کیسے کامیاب ہوں گا، پھر آپ جو ہے وہ سیلف ہیلپ کانٹینٹ پڑھتے ہیں۔ الکیمسٹ کے اندر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں، سیلف ہیلپ کانٹینٹ بھی آ گیا اور ناول بھی آ گیا، کہانی کے اندر ہی آپ کو موٹیویٹنگ تھاٹس مل رہے ہیں، موٹیویشنل کانٹینٹ مل رہا ہے، یہ الکیمسٹ کا کمال ہے۔ اچھا یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس نے پولو کیلو نے پہلی مرتبہ کیا ہے، یہ بہت پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے، مطلب یہ بہت مشہور بات ہے کہ کسی آدمی نے کہا کہ بھئی اگر کوئی آدمی ایک صحرا کے اندر قحط کی حالت میں بیٹھا ہے تو جان کیٹس پڑھنے سے کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ تو جواب آیا کہ نہیں، کیٹس کو پڑھنے سے اس کی پیاس بجھے گی نہیں، لیکن زندگی جینے کا حوصلہ ضرور پیدا ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ کام جو ہے وہ ہمارا لٹریچر کہیں نہ کہیں کرتا چلا آ رہا تھا، اس کو پولو کیلو نے سٹریم لائن کیا۔ اچھا مجھے نہیں پتا اس سے پہلے بھی کسی نے اس طرح کا کام کیا یا نہیں کیا، لیکن میرے لیے بہرحال یہ ایک ٹرینڈ سیٹر ہے کہ اس ٹرینڈ کو پھر آج تک بھی کچھ رائٹرز ہمارے فالو کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال رابن شرما ہے، کہانی کے اندر ہی آپ کو وہ سبق دینا چاہ رہے ہیں کہ جو وہ سوسائٹی میں انکلکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی مشہور مثال ٹائم ملا تو گفتگو کریں گے، دا مونک ہو سولڈ ہز فراری ہے، یا مثلا 5 AM کلب ہے اور دوسری کتابیں۔ مطلب یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ کہانی کے اندر ہی لوگوں کو سیلف ہیلپ کانٹینٹ بھی فراہم کر رہے ہیں۔ اچھا یہ سیلف ہیلپ کانٹینٹ کیوں ضروری ہے؟ کہیں نہ کہیں ضروری ہے، اور اچھا بڑے ادب کی پہچان بھی یہی ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے کہ جو ادب زندگی کے بارے میں جتنی گہری معلومات آپ کو فراہم کرے گا، زندگی کے بارے میں جتنی گہرائی فراہم کر سکتا ہے، وہ ادب اتنا بڑا ادب ہے۔ اس حساب سے الکیمسٹ کو ہم کوئی چھوٹا یا چھوٹی سطح کا ناول نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بہت اہم ہے۔ اور پھر یہ کہ پولو کیلو نے خود ہی ابتدا میں کہا کہ الکیمسٹ جو ہے وہ ناول آف سمبلزم ہے، سمبلز ہیں اس میں، تو یہ ایک بات ہے، اور یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ جو ادب تشبیہات اور استعارات پہ چل رہا ہے وہ اچھا ادب کہلائے گا، اور جو علامات پہ چل رہا ہے وہ بڑا ادب کہلائے گا۔ اچھا بڑا اور اچھا ہونا ہی کوئی اتنی بڑی بحث نہیں ہے، مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ میر کو بڑا شاعر مانتا ہو، کوئی آدمی غالب کو بڑا شاعر مانتا ہو، اچھا کسی آدمی کے لیے فیض ایک بڑا شاعر ہے اور کسی کے لیے اچھا شاعر ہے، تو یہ تو چلتا رہتا ہے۔ الکیمسٹ ایک بہت اچھی کتاب ہے اگر آپ زندگی کے معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر اچھی نہیں ہے تو بہت اچھی ہے، اور اگر بڑی نہیں ہے تو بھی بہت اچھی ہے، کتاب بہت اچھی ہے، پڑھنے کے قابل ہے، ایویں نہیں مشہور ہو گئی، کسی وجہ سے مشہور ہوئی ہے۔ یہ کہانی دراصل ایک بچے کی ہے، سینٹیاگو نام کا لڑکا ہے جو خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کو پھر اس کی تعبیر کے لیے نکل پڑتا ہے، اور پھر اس تعبیر کے سلسلے میں، اس سفر میں وہ جن جن مراحل سے گزرتا ہے وہ اس کہانی کے پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، الکیمسٹ میں۔ اب گفتگو کر لیتے ہیں کہ یہ
ناول جو ہے یا مثلا یہ جو الکیمسٹ ہے اس کے بارے میں بلکہ اس کے سر ورق پہ ہی لکھا ہوا ہے فیبل اباؤٹ فالوئنگ یور ڈریم، یہ لکھا ہے۔ اب میرے پاس جو یہ نسخہ ہے یہ بہت ہی مطلب بوسیدہ حالت میں ہے۔ ہمارے جو دوست کتابوں کا انتظام کرتے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا یار تھوڑا سا بہتر نسخہ لے آیا کرو، پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔ یہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کسی نے تو یہ ادھڑ گیا، مطلب اس کی جلد اور کتاب علیحدہ ہو گئی۔ میں کتابوں کے معاملے میں چونکہ پیار بہت زیادہ کرتا ہوں کتابوں سے، تو میں نے ان کو کہا کہ اس کو جوڑ کے لے کے آئیں پھر میں واپس لوں گا۔ خیر، الکیمسٹ، اب یہ اس کا سفر ہے اور یہاں پہ ہر کردار ایک علامت ہے۔ ایک خاتون ہے مثلا جس سے یہ ملتا ہے، خوابوں کی تعبیر بتانے والی، وہ پہلے ہی اپنا کامیاب ہونے کے بعد کے سفر میں وہ پہلے ہی اپنا حصہ رکھ رہی ہے کہ تمہیں جب وہ ٹریجر مل جائے گا، جب وہ خزانہ تمہیں مل جائے گا تو اس میں سے اتنا حصہ میرا ہوگا۔ وہ ایک علیحدہ کردار ہے زندگی کا۔ میں نے بتایا زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، اور پھر یہ کہ اس ناول کی کامیابی ہے کہ ایک دائرے کی صورت میں ہے، جہاں سے شروع ہو رہا ہے گھوم کے وہیں پہ آ کے ختم بھی ہوا ہے۔ وہ ایک میریکل کے ذریعے سے وہیں پہ آیا ہے واپس جہاں سے وہ گیا تھا، بہت دور سے بھی وہیں پہ واپس آیا ہے۔ تو اب کچھ باتیں لوگوں نے چونکہ اس سے سبق نکالے ہیں، زندگی کے بارے میں جو اس نے باتیں کی ہیں ان باتوں کو کشید کیا ہے، لہٰذا میں نے جب اس کو لکھا تو کوئی تقریباً یہ 35 پوائنٹس ہیں جن کے ذیل میں الکیمسٹ میں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے چند 1 2 4 5 7 رکھتا ہوں تاکہ کچھ یہ بھی پتہ چل جائے کہ کتاب میں بیسیکلی لکھا کیا ہے۔ ابھی تک تو ادھر ادھر کی باتیں کی ہیں میں نے آپ سے، لیکن اب وہ بات کر لیتے ہیں جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں مثلا پہلے ہی چند صفحوں پہ یہ بات لکھی ہے کہ I learned more from sheep than from books، یہ سینٹیاگو کہہ رہا ہے، یہ اس کا احساس ہے، اور یہ دراصل زندگی کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی یہ آدمی کتابی کیڑا ہے تو یہ بہت بڑا عالم ہے، کتابی کیڑا عالم نہیں ہوتا، کتابی کیڑا ہی ہوتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جس نے عالم سے علم حاصل کیا ہو، جس نے کائنات سے علم حاصل کیا ہے، جس نے اس آفاقی دنیا کو پڑھا ہے وہ عالم ہوتا ہے، جس نے اس کائنات کی کتاب کو پڑھا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ علم اس عالم میں ہے۔ اس کی سادہ سا مطلب اس کا جواب ہے، سادہ سی بات ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ فزکس کی کتاب میں گھسا رہتا ہے، کیمسٹری کی کتاب میں گھسا رہتا ہے، تو وہ کہاں وہ آدمی کے جو کچھ پڑھتا ہے وہ لیبارٹری میں آ کے تجربہ کر لیتا ہے۔ دونوں کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا علم صرف دیکھنے کی سطح تک ہے، اس کا علم ادراک کی سطح کو پہنچا ہوا ہے، اس نے چھو کے دیکھا ہے ان چیزوں کو کہ جن چیزوں کے بارے میں یہ کتاب میں پڑھ رہا تھا۔ تو کتاب میں علم نہیں ہوتا، کتاب میں نشانات ہوتے ہیں۔ علم اس کائنات میں ہوتا ہے اور اس کائنات کی مخلوقات میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک جملہ دیکھتے ہیں جو انہوں نے یہاں پہ درج کیا ہو۔ ایک جملہ یہاں پہ لکھا ہے وہ بالکل ایک ادبی جملہ ہے کہ ڈریمز آر دی لینگویج آف گاڈ۔ ہمیشہ لینگویج آف گاڈ نہیں ہوتی، شیطان بھی خوابوں میں آ جاتا ہے، ہمیشہ خدا ہی نہیں ہوتا جو خواب کے ذریعے سے آپ سے کلام کرتا ہے۔ It's the simple things in life that are the most extraordinary. Only wise men are able to understand them. زندگی میں سادہ چیزیں ہی ہوتی ہیں کہ جن میں سب سے زیادہ سیکھنے کی بات ہوتی ہے، لیکن ان میں سیکھنے والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو صاحبان حکمت ہوتے ہیں، وائز لوگ ہوتے ہیں۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے واقعات کو، چھوٹے چھوٹے احساسات کو، چھوٹے چھوٹے ادراکات کو اگنور نہ کیجیے، اس لیے کہ بڑے سبق ان میں ہوتے ہیں۔ آپ ان سے جب بڑا سبق نہیں سیکھتے تو پھر آپ کے ساتھ بڑا حادثہ ہوتا ہے آپ کو وہ سبق سکھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ جناب والا اور بھی مطلب یہاں پہ ہے یو کین ناٹ ٹرسٹ اے مین۔ اب یہ ہماری سوسائٹی سے متعلق بات ہے، ہمارے سوشل بیہیویئر کو یہ چیز ایڈریس کرے گی۔ یو کین ناٹ ٹرسٹ اے مین اف یو ڈو ناٹ نو ہز ہاؤس۔ آپ آدمی پر اس وقت تک اعتماد نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے گھر کے بارے میں نہیں جانتے۔ جس آدمی کے گھر کا آپ کو نہیں پتا، میں نے کسی اور ویڈیو میں کہا تھا، غالباً سکسیس پہ جو ویڈیو بنائی تھی اس میں کہا تھا کہ آپ کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ کامیاب نہ ہو۔ تو جب تک آپ کو کسی آدمی کے گھر کا نہیں پتا اور اس کے گھریلو تعلقات اور روابط کا نہیں پتا، آپ اس وقت تک اس پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ ہر آدمی دنیا میں اعتماد کرنے کا نہیں ہوتا۔
اچھا اسی طرح مثلاً یہ کہتے ہیں کہ جو یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں تو اس میں سے چھوڑنا ہی پڑا کہ whoever has money is never really alone. اب یہ وہ چونکہ وہ سفر میں تھا نا، اس نے اس وجہ سے کہا کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کبھی الون نہیں ہوتا، وہ سفر میں بھی ہو تو وہ، ابھی حضرت علی کا قول بھی ہے، فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر انسان کے پاس دولت ہو تو پھر پردیس میں بھی دیس ہے، اور اگر دولت نہ ہو تو پھر دیس میں بھی پردیس ہے۔ دولت اور وسائل کی بڑی اہمیت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ Every blessing ignored becomes a curse. یہ بات اگر لوگوں کو 14 سال پہلے قرآن پڑھ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اب سمجھ میں آ جانی چاہیے پولو کیلو کے ذریعے سے کہ نعمت کو اگنور کرو گے۔ اچھا ایک ہوتا ہے نعمت کا شکر ادا کرنا، پڑھیے شکر ادا کر رہے ہیں، نہیں، استعمال نعمت شکر نعمت ہے، نعمت کا استعمال ہونا چاہیے۔ Every blessing ignored becomes a curse. اب قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو بڑھاؤں گا۔ تو زیادہ بلیسنگز حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہیں ان پر شکر ادا کرو، اور ان بلیسنگز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ شکر ادا نہ کرو اور ان بلیسنگز کا استعمال چھوڑ دو، ان کو اگنور کر لو، تو وہ ویسے ہی عذاب کا سبب بن جائیں گی، وہ ویسے ہی واپس ہو جائیں گی اور زندگی میں نحوستیں لوٹ کے آ جائیں گی۔ یہ بہت سیکھنے کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ مثلاً when you are in love things make even more sense. جب آپ کو محبت ہو جاتی ہے تو آپ کو چیزوں کی زیادہ سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے۔ ہم بہت سے جوان آتے ہیں اور کاؤنسلنگ اور مطلب اپنے معاملات کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لوگ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں، تو میں انہیں اکثر غالب کا وہ شعر سناتا ہوں کہ ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق، جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، میں سمجھا دوں گا۔ ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق، یعنی ہنوز منت طفلاں اٹھائیے، پاگل آدمی پر بچے پتھر برساتے ہیں۔ تو غالب کہتے ہیں کہ یہ زمانہ بچہ ہے، یہ تمہارے لیول آف تھنکنگ تک نہیں پہنچ سکتا، یہ تمہاری عقل تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تمہیں پاگل کہتا ہے۔ تو when you are in love things make even more sense. بہت بہت شکریہ۔